ہمارے پاس خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آنا چاہتے ہیں، اب کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے کریں، اور یہاں پہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی جو اس اسمبلی کی ہے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور آئیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں آنے کے لیے آپ کو ایک اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی طور پہ اگر کوئی اور تفصیل نہ ہو تو کم از کم ایک شناختی کارڈ نمبر ضرور ریکوائرڈ ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر۔ تو آئی ڈی کارڈ نمبر کے بغیر تو کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا، سو ایک ویریفیکیشن لازمی ہے۔ یہ ایک ریڈ زون ہے جس میں بہت سا سیکورٹی کا ایک پیرامیٹر ہے، اس کو آپ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فہرست ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ فہرست لیڈر آف اپوزیشن نے شیئر کی، اور اس کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ان کے قومی اسمبلی کے اراکین ان کے ہمراہ ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم۔ انہوں نے کہا کے پی اسمبلی سے ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم۔ تو مجھے کل کسی دوست نے ملتان میں سوال کیا کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے تھے پنجاب اسمبلی میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ وزیر بلدیات بھی تھے، اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش ہے؟ میں نے کہا یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو وہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ ساری صورتحال، لیکن جن لوگوں کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، جس مائنڈ سیٹ کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، اب میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ کی تعظیم کو چھوڑ کے وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ جہاں پر جاتے ہوئے انسان ادب سے اور حد احترام میں اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرتا ہے، کیونکہ وہ جگہ دونوں جگہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، تو وہاں پر انسان کوئی سیاست یا کوئی ایسی بات اس کو بہت پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور پھر وہاں کی اسٹیٹ نے، وہاں کی اتھارٹیز نے ان لوگوں کو سفٹ کیا۔ جب دیکھا تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، جس پولیٹیکل پارٹی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جمہوری مسجد کی کیا اہمیت جہاں پر خانہ کعبہ کی، روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا ان کا شیوا ہو، تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہ کنیکشن آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں کہ جہاں مکہ مکرمہ کی تعظیم، جہاں مدینہ المنورہ کی تعظیم کا سوال ہے، وہاں پر اگر یہ اسی طرح کے نعرے، اور کوئی ان کا ہدف اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں ہے، اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کا انہوں نے یہاں پر کیا، اسی طرح سے ملتی جلتی اس وقت بھی ہدف تنقید ذات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی، ان کی فیملی کی تھی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو کس نے اس طرح سے اکٹھا کیا کہ وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ جو ذہن کے اندر موجود یہ بالکل ایک خرافات ہیں، وہ نہ حرمین کا تقدس سوچتی ہیں، نہ وہ ان ایوانوں کا تقدس سوچتی ہیں۔ تو یہ فیصلہ اب آپ پر ہے، میرا کام صرف آپ کے سامنے اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر دینا تھا۔ میں کیونکہ پارٹیجن پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، میں بہت میرے اوپر بڑی حدود ہیں اس آئین کی، اور مجھے ان کا احترام ہے، کیونکہ یہ واقعہ اسمبلی میں پیش آیا، اس کو آپ کے سامنے رکھنا، بیان کرنا میرے پہ ایک ذمہ داری ہے، اس کے نسق کی، اس کے نظم کی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات آج اس اعتبار سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس کی ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اس انکوائری کمیٹی کے ذمہ کیا، بڑی ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی تھی، جس میں سیکرٹری جنرل آف دی اسمبلی اینڈ جس میں ہمارے سیکرٹری فار پارلیمنٹری افیئرز بھی تھے، اور جس میں ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے۔ تینوں کو میں نے کہا کہ آپ نے اس میں اپنی پوری ایک ان بائسڈ آفٹر واچنگ دی ویڈیوز، کیونکہ یہاں کا ایک کریا جو ہے، یہ ایک جو اس کا فٹ ہے اس جگہ کا، دیٹ از آل مانیٹرڈ ود CCTV فوٹیجز۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چیف منسٹر کی انٹرنس، ان کی اسمبلی پریمیسز میں داخلہ اور ان کے ہال کے اندر جانے تک کی ساری ڈیٹیل کو لینے کے بعد آپ کائنڈلی دیکھیں کہ اس میں کس کا کیا رول بنتا ہے۔ پہلا بریچ تو ان کا اسمبلی گیٹس پہ تھا،
جب اسمبلی اسٹاف نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک لسٹ ایگری کی ہے, دیٹ لسٹ از مور دین سرٹن نمبر آف پیپل, آپ وہ افراد پہلے جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی عام, کیونکہ ریڈ زون ہے, کوئی مسلح شخص اندر نہیں جائے گا, کوئی سیکورٹی سٹاف اندر نہیں جائے گا, جو ہمارے اسمبلی کے قواعد سب کے لیے ہیں, ہمارے اپنے ممبرز کے لیے بھی یہی ہیں, عوام الناس کے. اب وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں تھے. دے وانٹیڈ ٹو انٹر دا پریمیسز. تو سیکورٹی سٹاف نے اس پہ ان کو اس ساری فیسیلیٹیشن کے باوجود روکا. وہاں سے وہ معاملہ ارک ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مین ہینڈلنگ شروع کر دی, اور مین ہینڈلنگ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی. تو جو فائنڈنگ اس میں میرے پاس آئی ہے, اس فائنڈنگ میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ایکٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو کنکلوژن میرے پاس انہوں نے دی ہے, اس کے ساتھ میں یہ میرے سامنے ان کی تفصیل ہے پوری ڈیٹیل کہ اس میں کون کون سے وہ لوگ تھے جن کے ڈیفنس وٹنسز کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس لیں, ویڈیوز کا پیروزل کیا سارا دیکھنے کے بعد, اور ان کی جو فائنڈنگ ہے اس میں ان کی بالکل ان آتھورائزڈ پرسنز جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں آفٹر ویریفائنگ دا ریکارڈ, اور ان کی کنوکشن بھی کچھ ATA کے ریکارڈز میں ہیں, اور ایسے گھراؤ جلاؤ کے مقدمات میں ہیں جن کے اندر انہوں نے کچھ ان کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان انسیڈنٹس میں جن میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز, جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. اب وہ کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں, اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں, تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر آ کے وہ کیا کریں, کس بات کا اعتبار ہے کہ کیسے کریں, اور ان کنوکٹڈ لوگوں کو لے کے پھرتے ہوئے جن کے اوپر پہلے یہ چارجز ہیں کہ وہ املاک کو جلاتے ہیں, گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں, وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, انسانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں. سو ایسے کنوکٹس جو کہ ایکچولی دے آر چارجڈ ود سچ لائک ایکٹس جن کی پریونشن کے لیے یہ SOPs بنتے ہیں, تو پھر ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. پھر اسمبلی میں یو آل نو ان آتھورائزڈ انٹری از ناٹ پرمیزیبل. اس میں جس نے میں نے جیسا آپ سے کہا کہ یہ رولز کے تابع کام چلتا ہے, اس کی ایک ایک چیز. ویسے they say it that speaker is omnipotent, they say it that a speaker at that term of a word virtually ان کے پاس اختیارات کی اتنا منبع ہے کہ ان کو ڈیمی گاڈ تصور کیا جاتا, but is bound by every word written in the procedure. اب یہ انٹری ان آتھورائزڈ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ہر صورت ان کو اجازت اسی طرح سے لینی پڑے گی, دینی پڑے گی, اور کوئی صورت بھی ان کے اندر ان آتھورائزڈ انٹری کی ہو نہیں سکتی. Every individual has to be permitted to be allowed to enter into the premises. یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگیں مارتا پھرے. یہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اس کا احترام اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہے. ان جمہوریت کے گھروں کا احترام آپ خود لاگو کرتے ہیں, اور میں ان سب لوگوں کو اسے بری الزمہ قرار نہیں دے سکتا. بدتریج میرا مقدمہ یہ ہے, جس دن سے میں اس چیئر پہ ہوں یا اس سے قبل بھی 20-25 سال کی میری ان ایوانوں کے اندر کبھی اپوزیشن کے رکن کی حیثیت سے, کبھی ایک بائی اسٹینڈر کے طور پہ بھی, الیکشنز ہارنے کے بعد بھی ان ایوانوں کے تقدس کا ہم نے اس کے احترام میں کبھی کوشش کی ہے کہ جو بھی بات ان کو ہم ایک بڑی سیکروسینکٹ, ایک بڑی ڈگنیفائڈ حیثیت دیتے ہیں کہ یہ جگہیں ایسی ہیں جن کا ہر صورت ان کے رولز کا, ان کے بائی لاز کا, ان کے پروسیجرز کے احترام کرنے میں ہی اس کا حسن ہے, اس کی بقا ہے. ان کو توڑنا ہو تو بڑا آسان کام ہے. یو کین جسٹ وائلیٹ اٹ ایز دے ڈو اٹ ایوری ڈے. ان ایوری سیشن دے ڈو اٹ. دے ڈونٹ کیئر فار دا پروسیجر, دے ڈونٹ کیئر. اور ہر چیز میں مدعا کیا بناتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر پکڑا ہوا ہے. بھئی آپ کے لیڈر کے متعلق میری تو ایک رائے ہے. میں اب آئی ایم اسپیکنگ آؤٹ ویری اوپنلی ناؤ. میری رائے کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کیسز انتہائی نوعیت کے کیسز ہیں. ان کیسز کو نارمل کورس آف کرمنل کیسز کے ساتھ
कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन केसेस की कोई ऐसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, कहीं मिलता नहीं है कि किसी भी मुल्क में दुनिया के 29 उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, 29 छावनियों पे एक ही दिन में हमला कर दिया जाए। दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि इस हमले की प्रेपरेशन के लिए उसे एक हफ्ता पहले एक मॉक एक्सरसाइज की जाए और उन्हीं रूट्स में से गुजर कर देखा जाए और देखा जाए कि कौन सी कचहरी किस छावनी के साथ मिलती है और वहाँ से लोगों को गुजारा जाए। उसी दिन उसके जनरल हेड क्वार्टर्स जो कि मिलिट्री के हेड ऑफिसेज हैं उनको नजर आतिश करने की कोशिश कर दी जाए। उसी दिन बेशुमार कोर कमांडरों के घरों को आग लगाने की कोशिश कर दी जाए। उसी दिन आप जो उन छावनियों के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम मियांवाली एंड एंडिंग अप टू मर्दान पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, आप हर जगह पर जाके उनको नजर आतिश कर दें। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिसेज को आपने आग लगाई, आपने पॉलिटिकल ओपोनेंट लीडर्स के घरों को आग लगाई, उसी दिन आपने वो और आपने कहा कि ये अवामी रद्द-ए-अमल है। मैं इस फेल को समझने से कासिर हूँ जिसको आप अवामी, इसको कहते हैं कि एक मंसूबा, एक कॉन्स्पिरेसी के साथ, एक मंसूबा बंदी के साथ ये रद्द-ए-अमल था, ये प्लान था। इसकी प्लानिंग में